رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آله واصحابه ذوي الفضائل. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ يحب التوابین. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالی جل جلالہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اس پاکیزہ موسم بہار میں نیکیوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. آج فضائل رمضان پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور توبہ. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال کی یہ شان ہے کہ وہ تواب ہے، لوگوں کے اوپر رجوع برحمت فرماتا ہے اور لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ شان اس کی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. لیکن رمضان المبارک کو خالق کائنات جل جلالہ نے خصوصی طور پر نوازا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں خالق کائنات کی طرف سے مسلسل یہ اعلان کیا جاتا ہے جو گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگنا چاہتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں. ہے کوئی ایسا جو اپنے گناہ بخشوانا چاہے؟ رب ذوالجلال کے خصوصی کرم نے رمضان المبارک کو ایسا ماحول دیا کہ اسے موسم توبہ بھی کہا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے مغفرت کے بعد اب جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. توبہ ایک ایسا زینہ ہے جو کہیں نیچے گرے ہوئے انسان کو بلندیوں تک چڑھنے کا سبب بن جاتا ہے. توبہ گلشن امید کے لیے بہار ہے. توبہ دل کی سیاہی کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے اللہ کا نور ہے. پکی توبہ انسان کو رب ذوالجلال کے دربار کا مقرب بناتی ہے اور توبہ وہ پاکیزہ عمل ہے جس کی وجہ سے سال ہا سال کے داغ ختم ہو جاتے ہیں اور بندے کو رب ذوالجلال کے دربار میں عزت و وقار کا مقام حاصل ہوتا ہے. توبہ کا لفظ عمومی طور پر آپ سنتے رہتے ہیں. توبہ سے مراد زبان سے توبہ توبہ کا لفظ بولنا یہ نہیں ہے. یہ لفظ بھی استعمال کیا جائے مگر حقیقت میں توبہ کچھ اور ہے.
توبہ تب ہوتی ہے جب بندے کو یہ محسوس ہو کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے، میں نے گناہ کیے۔ گناہ جس وقت وہ انسان شمار کرے، گناہ جس وقت اس کو گناہوں کا احساس ہو، تو اس کو توبہ کا خیال آتا ہے کہ میں بہت مجرم ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ احساس کیسے اجاگر ہوگا؟ یہ توبہ کا احساس تب اجاگر ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ گناہوں کو شمار کرے، گناہوں کو شمار کرے گا، گناہ کو گناہ سمجھے گا اور گناہ کو بوجھ سمجھے گا، تو پھر جا کے اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کتنے بڑے، کتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو ندامت ہوگی، شرمندگی محسوس کرے گا کہ میں رب ذوالجلال کا بندہ ہوں، اس کا کھاتا ہوں، اس نے مجھے پروان چڑھایا ہے، اور میں کس قدر نامراد اور بے وفا ہوں کہ اللہ کا دربار چھوڑ کے میں کہیں اور چلا گیا ہوں، اور اتنے کام میں نے شیطان کے کہنے پہ کر دیے ہیں، حالانکہ بندہ تو میں رب کا ہوں۔ اس صورتحال کے اندر ایک انسان کو جس وقت ندامت آتی ہے تو پھر جا کے اس کو توبہ کا خیال آتا ہے، اور وہ خیال پھر کارگر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک شخص جس نے جانا ایک منزل کی طرف تھا اور اس کے بالکل مخالف سمت میں وہ چل رہا تھا، تو اسے کسی نے بتایا کہ جہاں تم جانا چاہتے ہو یہ تو وہ راستہ ہی نہیں، یہ تو بالکل اپوزٹ سائڈ پہ آپ جا رہے ہیں۔ تو جس وقت اسے یہ پتا چلے گا، سب سے پہلے اسے جو وقت گزر چکا ہے اس کا افسوس ہوگا کہ میں کتنا ٹائم ضائع کر چکا ہوں، پھر اس کو شرمندگی بھی ہوگی کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ مجھے اپنی منزل کا بھی پتہ نہیں، جانا میں نے کہاں ہے اور جا کہیں رہا ہوں۔ یہ ندامت آئے گی، اور پھر وہ واپس پلٹنے کے جذبے سے منہ پیچھے کرے گا اور واپس چلنا شروع کر دے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ منہ اس کا اپوزٹ سائڈ پہ رہے اور قدم بھی ادھر ہی اٹھاتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ میں لوٹ آیا، میں لوٹ آیا، میں واپس آ گیا۔ ان لفظوں کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی جو شخص گناہوں کی وادی کے اندر پھنس چکا ہے اور دھنس چکا ہے اور مسلسل وہ گناہ کرتا جا رہا ہے، ایسی صورتحال کے اندر جب تک اس کو یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ میں کس بدی میں پھنس چکا ہوں اور میرے گناہ کتنے ہیں، اور اس پر یہ تأثر جو ہے وہ پوری طرح اس کے دماغ پر یہ بوجھ مسلط نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک توبہ کی اس میں تحریک پیدا نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی توبہ کی تحریک جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لحاظ سے جس وقت وہ گناہوں کو شمار کرے گا، اس کو افسوس ہوگا اور پھر واپس پلٹے گا، تو اس کو کہیں گے توبہ۔ جیسے وہ جو مخالف سمت میں جا رہا تھا اور مخالف سمت میں جاتے جاتے اور چلتے چلتے اگر وہ یہ کہتا ہے میں واپس لوٹا، میں واپس لوٹا، میں باز آیا، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر قدم ادھر ہی بڑھا رہا ہے مخالف جانب میں اور چہرہ ادھر ہی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب وہ واپس لوٹے گا، منزل کی طرف چلے گا، تو پھر جا کے اسے وہ پتا چلے گا کہ یہ شخص واقعی شرمندہ ہے اور یہ توبہ کر رہا۔ اس واسطے معزز ناظرین، آج لفظ توبہ کا استعمال بھی ہمارے لیے بے معنی ہوتا جا رہا ہے کہ اس کا جو پس منظر ہے، اس کی جو تمہید ہے اور اس سے پہلے جو امور ہیں وہ چونکہ ذہن میں نہیں ہوتے، اس بنیاد پر ہمیں لفظ توبہ کے حقیقی ثمرات جو ہیں توبہ کے وہ میسر نہیں آتے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ توبہ سے پہلے جو مقدمات ہیں تمہیدی، ان کو بروئے کار لا کر اس کے بعد ایک انسان جس وقت تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کی وادی کو چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے، شیطان کی چاہتوں کو ترک کر کے رحمان کی رضا کے جلووں میں آباد ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی معصیت کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کی اطاعت کا بندہ بن جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ شخص نے توبہ کر لی ہے اور یہ شخص واپس آ گیا ہے، یہ برآمد ہو گیا ہے
اور یہ اغوا تھا، اب اس کی واپسی ہو گئی ہے۔ لیکن اگر اسی کا انداز وہی گناہوں والا رہے اور زبان سے توبہ بھی کرے، جو کچھ کرتا رہے، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ تو رمضان المبارک جو خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں آج ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ہم سوچ سوچ کے یاداشت میں لا کے اپنے سارے گناہ ان کو اکٹھا کریں، ان کی گنتی کریں، پھر جا کے دماغ پہ بوجھ آئے گا کہ کتنے میں نے ناجائز کام کیے، رب ذوالجلال کے دربار سے میں کتنا دور ہو چکا ہوں۔ جس وقت یہ خیال آئے گا، اور خیال آنے کے بعد جس وقت انسان کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑے گا تو رحمت، اللہ کی رحمت برسے گی اور دل کے سارے داغ صاف ہو جائیں گے، اور رب ذوالجلال اس بندے کو یوں تطہیر عطا فرمائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس بندے نے گناہ سے توبہ کر لی ہے اس نے گویا کہ کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس نے گناہ کا کبھی سوچا، اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس طرح اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اس توبہ کی حقیقت کے اندر۔ اور پھر آج ہمیں بھرپور طریقے سے اس حدیث شریف کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا سلیبس ہمیں دیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک کام کرنا چاہیے۔ روزانہ کے جو ہمارے معمولات ہیں ان میں ہم یہ شمار کریں کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے کام کتنے کیے، اللہ کو ناراض کام کرنے کے کام کتنے کیے، یا سال بھر ہم سے کیا ہوتا رہا، دن کیسے گزرا، رات کیسے گزری۔ یہ ساری چیزیں جس وقت ان کو اکٹھا کیا جائے گا تو پھر جا کے ایک پکی توبہ کی کیفیت کی امید کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، مومن گناہوں کو ایک بوجھ سمجھتا ہے اور گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھ سے گناہ ہو گیا یہ پہاڑ ہے اور مجھ پہ گر رہا ہے، اور مومن نیچے جکڑا ہوا پڑا ہے، دوڑ سکتا نہیں۔ اب ایسی صورت میں جو پہاڑ کو اپنے اوپر گرتا دیکھ رہا ہو تو ناظرین کیا اس کو میوزک سننے کا شوق پیدا ہوگا، اس کو لاہ و لعب کا خیال آئے گا، اس کو عیش و عشرت اور مزے لینے کی کوئی بات سوجے گی؟ نہیں نہیں، وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ پہاڑ بہت بڑا ہے، یہ مجھ پہ گرنے کے بالکل قریب ہو گیا ہے، اگر گر جائے گا تو میری کوئی ہڈی بھی نہیں بچے گی۔ اب ایسی حالت کے اندر وہ باقی سب کچھ چھوڑ کے، ساری چیزوں کو ترک کر کے، سارے خیالات نکال کے وہ صرف اس بات میں متوجہ ہو جائے گا کہیں کوئی ایسا شخص مل جائے، کوئی ایسی ذات مل جائے، کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ یہ پہاڑ اس کو گرا دیا جائے، پیچھے ہٹا دیا جائے اور میری زندگی کو بچایا جائے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے ایک اس شخص کی جس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ گناہ بندے سے ہو جائے تو اس کے بعد کی حالت جو ہے اس کا زیادہ اعتبار ہے۔ گناہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا گناہ کر کے بھول جانا اس کو جرم ہے۔ اب جس وقت بھول گیا، صغیرہ بھی کرتا ہے، کبیرہ بھی کرتا ہے، بھول جاتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور جب گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے تو پھر چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کے اس کے رخسار پہ جب گرتا ہے، رب ذوالجلال اس پہاڑ کو پیچھے ہٹا دیتا ہے، اس بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ کا اللہ کی رحمت کے سمندر کے اندر لہریں پیدا کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے مومن کہ جس سے گناہ ہوا اور گناہ کے بعد اس کی کیفیت یہ تھی کہ گناہ کو وہ پہاڑ سمجھ رہا تھا۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں جو دوسری قسم بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فاجر۔ ایک مومن تھا اور دوسرا مومن نہیں، وہ فاجر ہے۔ یہاں کافر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ فاجر کیسے ہوتا ہے؟ فاجر گناہ کو کیا سمجھتا ہے؟ فاجر کا غلطی کے بعد رویہ کیا ہوتا ہے؟ فاجر سے اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو فاجر کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ کیا عجیب مثال دی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمانے لگے کہ جو فاسق و فاجر ہے وہ گناہ کو پہاڑ نہیں سمجھتا، پہاڑ نہیں سمجھتا۔ کیا کوئی معمولی چیز سمجھتا ہے؟ دیوار سمجھتا ہو؟ نہیں، دیوار بھی نہیں سمجھتا۔
ایک اینٹ بھی نہیں سمجھتا، ایک چھٹانک بھی نہیں سمجھتا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے وہ گناہ کو مکھی سمجھتا ہے، اور مکھی بھی وہ جو ناک پہ بیٹھی اور اس نے اڑا دی، اتنا ہی اس کو گناہ کا احساس ہے۔ صغیرہ بھی کرتا ہے، کبیرہ بھی کرتا ہے، حقوق اللہ کا بھی مجرم ہے، حقوق العباد کا بھی ڈاکو ہے، دن رات بگھوڑا ہے، سارے اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، بدکار ہے، چور ہے، اور یعنی فحاشی کا پتلا بنا ہوا ہے، اور غلطیاں کر رہا ہے، فکری بھی، نظریاتی بھی، عملی بھی۔ اس کے باوجود وہ لمبی تان کے سویا ہوا ہے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، اسے کوئی توبہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ کیوں نہ ایسا خیال آیا اس کو؟ اس واسطے کہ اس نے گناہ کو مکھی سمجھا، اور جو بندہ گناہ کو بوجھ نہ سمجھے اس کو توبہ کا خیال نہیں آتا۔ اس واسطے آج اس حدیث کو سن کے ہمیں اپنے آپ کی تلاشی کی ضرورت ہے کہ ہمارا کس کیٹیگری میں شمار ہے۔ ناظرین، کیا ہم وہ ہیں کہ گناہ ہو جائے تو ہمیں گناہ پہاڑ نظر آتا ہے، یا ہم گناہ کو مکھی کی حیثیت میں سمجھتے ہیں جو ناک پہ بیٹھی اور اڑا دی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی حالت وہ دیکھنی ہے۔ اگر اس کے بعد بندہ چیختا ہے، چلاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو پھر عافیت ہے، خیر ہے، ایمان اس کا سلامت ہے۔ جب یہ چیخے گا، چلائے گا اور آنسو بہہ نکلیں گے اور توبہ پکی ہو جائے گی، تو شیطان کی چیخیں نکل جائیں گی کہ یہ میں نے اچھا اس سے گناہ کرایا، یہ تو گناہ کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ ستھرا ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف ایک فاسق و فاجر ہے جس کے نزدیک گناہ کا کوئی بوجھ ہی نہیں، گناہ کو وہ اپنے لیے سمجھتے کچھ نہیں، گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی اس کا وزن نہیں سمجھتا، بوجھ نہیں سمجھتا۔ آج عمومی طور پر مسلم امہ میں جو نوستیں آ گئی ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ جو مومن کا شعار ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج در توبہ پہ دستک دینے کے لیے دل سے کتنے لوگ تیار ہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے گناہوں کو دل سے نکالا دینا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ اپنے دل کی کیاری سے گناہ کا ہر کانٹا کاٹ دینا چاہتے ہیں؟ اس کے پیش نظر یہ حدیث شریف ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے روزانہ کے معمولات کا حساب لگا کے پھر سوچنا چاہیے۔ اور پھر بالخصوص رمضان المبارک جب رحمتوں کے دروازے کھل چکے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا گیا ہے، اور فرشتے 70 ہزار ایک بندے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس عالم میں اگر ہم گناہوں کی معافی کے لیے کوشش کریں گے تو پھر بڑی امید ہے کہ رب ذوالجلال دھتکارے گا نہیں، اس کی طرف سے رحمت کی آواز آ رہی ہے۔ وہ صرف گناہوں کو معافی نہیں کرتا بلکہ جو پکی توبہ کر لے وہ اس بندے کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ اس واسطے فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین، قرآن مجید میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے بے شک خالق کائنات جل جلالہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اس سے مراد وہ ہے جو توبہ کرے اور پکی توبہ کرے۔ رات کو بادہ پیا اور صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت پکی توبہ ایک انسان کر لیتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اسے رب ذوالجلال اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اسے اللہ پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس مقام پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آج توبہ کو بھی معاذ اللہ مذاق بنایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص توبہ کرے اور پھر وہی کام کرے، توبہ کرے کہ میں فلمیں نہیں دیکھوں گا، گانے نہیں سنوں گا، میری آنکھ صاف رہے گی، میں لقمہ حرام نہیں کھاؤں گا، توبہ کرے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور توبہ کرے کہ نماز کا ناغہ نہیں ہونے دوں گا، مگر پھر بھی جس وقت وہ توبہ کی خلاف ورزی کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مستہزئ ربہ، اس نے کوئی توبہ کی ہے، یہ تو رب ذوالجلال سے مذاق کر رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے۔ اور جو رب سے استہزاء کرے وہ بچ کیسے سکتا ہے؟ کتنا سخت معاملہ ہے توبہ کا۔ اس واسطے یہ سعادت بڑی ہے، فائدہ اس میں بہت ہے، اور اگر اس کے اندر بھی بے احتیاطی ہوگی تو پھر گرفت بھی بہت بڑی ہوگی۔ رب ذوالجلال کے ساتھ مذاق کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہوتا، ایسے توبہ کر کے جو توڑنے والا ہے وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج
رمضان المبارک کے ان لمحات میں توبہ کی اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے علاج ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے اندر وہ علاج ہے جس سے گناہ دھل سکتے ہیں، دل ستھرا ہو سکتا ہے اور آلودگی مٹ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل راس الذباب ثم یصیب شیئا من حر وجهه الا حرم اللہ وجهه علی النار۔ فرمایا جس وقت رب ذوالجلال کے ڈر سے ایک بندے کی آنکھ سے آنسو ٹپکے اور اس کے رخسار پہ جا گرے، فرمایا اگرچہ وہ بہت بڑا آنسو نہ ہو، چھوٹا سا آنسو ہو، کتنا چھوٹا سا، مکھی کے سر جتنا ہو، آنکھ سے ٹپک کر رخسار پہ جا گرے، اتنا چھوٹا سا آنسو، تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو جہنم پہ حرام فرما دے گا، اس کے چہرے کو جہنم میں نہیں جانے دے گا، رب ذوالجلال اس کو جنت دے گا۔ ایک آنسو ریا کا نہ ہو، دکھلاوے کا نہ ہو، صرف اللہ سے خوف کا ہو، اللہ سے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں جس وقت وہ آنسو ٹپکا ہے آنکھ سے، اس نے آگے جا کر بندے کے رخسار کو وہ نور دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس بندے کو جہنم سے دور کر دیا گیا ہے، گناہ بخش دیے گئے ہیں اور اس بندے کو جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ یہ رمضان ہے، دلوں کے اندر نرمی ہے، تقویٰ کی بارش ہے، ابر کرم برس رہا ہے، رحمت کے 10 دن گزرے، دل نرم ہوا، مغفرت کے 10 دن پورے ہو گئے، دل کے اندر مزید صلاحیتیں پیدا ہو گئیں۔ اب جو گناہ تھے، بدی تھی، وہ ان کا اثر بالکل کچا ہو گیا ہے، جو جمے ہوئے داغ تھے دل پر وہ بالکل اب کچے ہیں اور تیرتے پھر رہے ہیں۔ تھوڑے سے ابر کرم کی ضرورت ہے، آنکھ رو پڑے اور بالخصوص تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب ذوالجلال کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے جو بندہ رو پڑتا ہے تو وہ گناہ دھل جاتے ہیں جن کی وجہ سے دل آلودہ ہوتا ہے۔ آج کا ماحول جو توبہ کا ماحول ہے ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمتیں تو ہمیشہ ہیں اور آج اس رمضان میں اور رمضان کے ماحول میں ہمیشہ ایسی برکتیں ہوتی ہیں۔ وہ رب تو اب بھی فرما رہا ہے من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، فرمایا جو ایک بالشت میرے قریب ہوا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو گیا، ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوا میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو گیا، ومن اتانی یمشی اتیت ہرولا، جو میرے پاس پیدل چل کے آیا میں اس کی طرف دوڑ کے چلا گیا۔ اب دیکھنا خالق کائنات جل جلالہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے، بندوں کو بخشنا اور بندوں پہ رحم کرنا اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ ایک شخص جو رب کے دربار سے باغی ہو کے نکل گیا تھا، سرکش بن گیا تھا، شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کرتا تھا، اب وہ دور چلا گیا، رب ذوالجلال نے اسے اپنی طرف دعوت دی، بلایا۔ یہ بھی تو رب کا کرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے انسان پہلے نمبر کے برے بن جائیں رب ذوالجلال کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اور اگر ساری کائنات کے لوگ پہلے نمبر کے متقی بن جائیں تو خالق کائنات جل جلالہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اتنا وہ بے نیاز رب ہے، اس کے باوجود رب ذوالجلال نے یہ اپنی طرف سے رحمتوں کا اظہار کر دیا ہے۔ فرمایا جو توبہ کے لیے آئے گا ہم اس کو دھتکاریں گے نہیں، کتنا ہی مجرم کیوں نہ ہو، کتنا اس نے کبیرہ گناہ کر لیے ہوں، پھر بھی جب ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اپنی طرف سے اس کو رحمتوں سے نوازیں گے، اسے ابر کرم کے نیچے بٹھائیں گے، رحمت اس کو دھوئے گی۔ اب یقیناً ایک شخص جو کہ رب ذوالجلال کے دربار سے نکلا تھا تو کافی مجرم تھا، گناہ اس نے کر لیے، دور تک وہ بگھوڑا بنا رہا۔ اب جس وقت توبہ کا خیال آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ رب ذوالجلال کے دربار میں تو میری جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دربار ہے بڑے پاک لوگوں کا دربار، وہاں پاک جانیں قبول ہوتی ہیں، پاک لوگ قبول ہوتے ہیں، اور میں تو گندا ہی بڑا ہوں، کتنے سال میرے گناہوں کی وادی میں گزر گئے ہیں، کتنے سال میں نے نافرمانیاں کی ہیں، کتنے سال میں نے شیطان کو راضی کیا اور رب کو ناراض کرتا رہا، اب میرے لیے جگہ کہاں ہوگی۔ جس وقت ایک شخص سوچ رہا تھا مگر پلٹنا چاہتا تھا واپس اللہ کے دربار کی طرف،
تو خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت بول اٹھی کس انداز میں؟ فرما من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں تو ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں، ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیت ہرولا، جو پیدل چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے جاؤں۔ اب یہ اللہ کا فضل ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہرو منزل ہی نہیں۔ کیا رحمت ہے اللہ کی، کس انداز میں برستی ہے۔ اب دیکھو خالق کائنات جل جلالہ کی شان تو یہ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو انسان کی شارک سے بھی قریب ہے۔ تو قریب وہ ہو جو پہلے دور ہو، خواہ وہ ایک ہاتھ قریب ہو یا 2 ہاتھ قریب ہو، یہ اس کے لیے بنتا ہے جو پہلے دور ہو، اور جو پہلے ہی شارک سے قریب ہے اس کے پھر قریب ہونے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تو معزز ناظرین، رب ذوالجلال اپنی رحمت کی کثرت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ تم میری مخلوق ہو، میرا کھاتے ہو، اور پھر میری نافرمانی کر کے اگر نکل گئے تھے اور تم واپس پلٹتے ہو یا ویسے میری طرف آنا چاہتے ہو تو تم تھوڑا کرو گے، میری طرف سے بہت زیادہ تمہیں ریسپانس دیا جائے گا، رحمت بڑھے گی، تمہیں چومے گی۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں گندا بڑا ہوں، اللہ کے دربار میں پہنچوں گا کیسے؟ رب ذوالجلال کی اس فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رحمت بول رہی ہے کہ بندے تو گندا بڑا ہے، مگر مجھے چہرہ دھونے کا طریقہ بھی بڑا آتا ہے، ہم تجھے ستھرا کریں گے، گناہوں کی آلودگی سے بالکل صاف کر کے اللہ کے دربار میں محبوبیت کے مقام پر فائز کر دیں گے۔ معزز ناظرین، یہ موسم ہے آج توبہ کا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ رب ذوالجلال ہم سب کے دلوں کو چمک اور اجالا عطا فرمائے اور گناہوں کی آلودگی سے ہمارے دلوں کو صاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔